السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان ظفر شاہ نقوی۔ ناظرین، کامیاب زندگی گزارنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، مگر کامیاب زندگی کی جانب بڑھا کیسے جا سکتا ہے، مایوسیوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیسے ایک خوشحال زندگی گزاری جا سکتی ہے، آج کے پروگرام میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈیں گے اور ان تمام سوالوں کے حوالے سے جوابات دینے کے لیے جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں کراتی چلوں۔ وہ پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز ہیں، 23 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اس کے علاوہ کراٹے میں بلیک بیلٹ تھرڈ ڈان بھی ہیں۔ ان کا جو بیسک پروفیشن ہے وہ ٹرینر اور پبلک اسپیکر ہے اور 20 سال سے اس سے وابستہ ہیں، اور جو مین ڈومینز ہیں جن پہ وہ کام کرتے ہیں وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور موٹیویشنل اسپیکنگ۔ تو آئیے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ سر، آپ کی کتاب اس وقت میرے پاس یہاں پڑی ہوئی ہے کہ کامیابی ممکن ہے۔ جی، تو سب سے پہلے سوال ہی میرا آپ سے یہ ہے کہ کامیابی کیسے ممکن ہے، کیونکہ جو ہمارے آج کے نوجوان کا مسئلہ ہے وہ ان کا سوال ہی یہی ہے کہ کامیابی کیسے ممکن ہے، اتنے فیلئر سے اس سے گھبرا کر خوف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تو پہلا سوال، کامیابی کیسے ممکن ہے؟ اس سے بھی پہلا ایک سوال ہے جو مس ہو گیا، وہ سوال یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ بالکل، کامیابی ہے پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کامیاب ہونے کے لیے کہ کامیابی ہے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کامیابی آپ کے لیے کچھ اور ہو، میرے لیے کچھ اور ہو۔ کسی کے لیے مال و دولت کامیابی ہے، کسی کے لیے شہرت کامیابی ہے، کسی کے لیے کیریئر کامیابی ہے، کسی کے لیے فیملی، کسی کے لیے یہ دنیا اور کسی کے لیے وہ دنیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ کامیابی ہے کیا، کیونکہ جو میری کامیابی ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کی کامیابی ہو، اور ہر انسان نے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کی اس کی کامیابی کیا ہے۔ بالکل، اس کی دو جہتیں ہیں۔ پہلی جہت ہے انفرادی۔ انفرادی میں تو مجھے یہ طے کرنا ہے کہ میرے لیے کیا کامیابی ہے، میں کیا اچیو کر لوں، کیا کر لوں تو میں سمجھوں کہ میں کامیاب ہوں، یہ ہے انفرادی کامیابی۔ ایک ہے اجتماعی کامیابی، کہ ہم سب کے ایک اللہ تعالیٰ نے جو فارمولا، ایک پرنسپل بتایا، ایک راستہ بتایا کہ اس پہ چلنے کا نتیجہ کامیابی ہے، کہ آپ دنیا میں کتنا کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں، لوگوں کو آپ سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، آپ اللہ کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، وہ سب کا ایک ہی ہے۔ مگر جو انفرادی کامیابی ہے وہ میری، آپ کی، ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے۔ تو جتنے بھی ویورز ہیں، سب سے پہلے انہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرے لیے کامیابی ہے کیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں اگر انجینئرنگ کر لوں تو میں کامیاب ہوں۔ اب انہوں نے ایک پلان کیا کہ میں انجینئرنگ کر لوں تو کامیاب ہے۔ اب انجینئرنگ کر لی، اب جاب نہیں مل رہی۔ اب وہ کامیابی تو اچیو ہو گئی اپنے ذہن سے۔ یس، اب آپ بات سمجھ گئی ہیں میری، کہ جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میرے لیے یہ کامیابی ہے وہ تو ہو گیا، آپ نے صحیح ڈیسیژن نہیں کیا تھا، آپ نے کامیابی کو صحیح ڈیفائن نہیں کیا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو پہلے تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ یہ ڈیفائن کریں کہ ان کے لیے کامیابی ہے کیا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں لا آف ایکسپیکٹیشنز۔ لا آف ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ دنیا آپ کے ساتھ وہ ٹریٹ کرتی ہے، آپ کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو آپ دنیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ مایوس ہیں، لوگ ناکامی سے ڈرے ہوئے ہیں، لوگ خوفزدہ ہیں، اور یہ حقیقت ہے، آپ نے سوسائٹی کا ریفلیکشن مجھے دیا ہے۔ اب جب دماغ میں ناکامی چل رہی ہے تو آپ کو ملے گا کیا؟ یہاں پہ بیج بو رہے ہیں آپ، دنیا میں فصل کاٹنی ہے آپ نے۔ یس، اب آپ نے یہاں پہ کیا کیا؟ آپ نے ناکامی کا بیج بویا، آپ نے مشکلات کا بیج بویا، آپ نے پریشانیوں کا بیج بویا۔ یہ لوگ آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، یار ہم پڑھ تو رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کیریئر کیا بنے گا، کامیاب ہوں گے نہ ہوں گے، تنخواہ کتنی ہوگی، کیسی نوکری ہوگی۔ ہاں، پاکستان میں تو بڑے سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ آپ سب یہاں پہ ایک بیج بو رہے ہیں، وہ بیج ہے ناکامی کا۔ ایک بات بتائیے، آپ فار ایگزامپل میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا، نمبر میرٹ پہ آ گیا، میڈیکل کالج میں چلی گئیں، آپ نے 4-5 سال جو ہے وہ دل لگا کے کام کیا، ڈگری لے لی، اب آپ ایک ڈاکٹر ہیں۔ دوسری طرف میں جو ہوں، میں نے انجینئرنگ کی، میرے پاس بھی انجینئرنگ کی ڈگری آ گئی، ہم دونوں کی ایجوکیشن ایک جتنی ہے، گریجویشن ہے۔ اب ہوا یہ کہ میں نے سوچا کہ میں کل سے جو ہے نا ایک ہارٹ کا ڈاکٹر بنتا ہوں، میں سرجری کیا کروں گا، کیونکہ میں نے بھی اتنا ہی پڑھا جتنا آپ نے پڑھا ہے، تو کیا میں ایک اچھا ہارٹ سرجن بن سکتا ہوں؟ بالکل نہیں بن سکتا، حالانکہ ایجوکیشن ایک جتنی ہے، مگر میں نے یہاں پر جو سافٹ ویئر انسٹال کیا وہ انجینئرنگ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انجینئرنگ کے سافٹ ویئر سے میں انجینئر بن سکتا ہوں۔ اسی طرح ناکامی کے سافٹ ویئر سے کامیابی کی فصل نہیں کاٹی جا سکتی۔ تو یہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی سوچوں کو بدلیے، یہاں پر کامیابی کو بٹھائیے۔ کامیابی بیٹھے گی تو کامیابی زندگی میں۔ یس، آپ کہتے ہیں پاکستان کے حالات نہیں ٹھیک اس لیے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں آپ اسی لیے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کم آن، اچھے لوگ آئیں گے تو کامیابی آٹومیٹکلی آپ کا یس، کہتے ہیں کہ ٹاپ پلیس از آلویز ایمپٹی۔ آپ نیچے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، آپ اوپر پہ کیوں نہیں جاتے؟ تو کامیاب ہونے کے لیے پہلی بات کامیابی ڈیفائن کریں ہے کیا، اس کے بعد اپنی سوچوں کو پازیٹیو کریں، ایکسپیکٹیشنز کو پازیٹیو کریں، تب میدان میں اتریں تو نئے راستے کھلیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمارے رویوں کو کتنا عمل دخل ہوتا ہے یہ سب کرنے میں؟ 100%، اور رویے جنم لیتے ہیں سوچوں سے، جو میں نے سوچوں کی بات کر رہا تھا، آپ کی سوچیں آپ کے رویوں کو جنم دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ
ایک جگہ پر بہت بڑا ادارہ ہے, ان کا نام نہیں لے رہا میں, ادھر جابز نکلی. تو میرا ایک اسٹوڈنٹ, 2 اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ان کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ آپ کے واقف ہیں, آپ ہمیں کوئی رکا لکھ دیں, ہمیں یہ لکھ دیں کہ ہماری کی سفارش کر دیں. میں نے کہا یار آپ لوگ بلیک بیلٹ ہو, دونوں اسٹوڈنٹس میرے کراٹے کے تھے. میں کہا بلیک بیلٹ ہو, آپ کی قد کھات ہائٹ اچھی ہے, ایجوکیشن آپ کی بہتر ہے, آپ کانفیڈنٹ ہو, آپ جاؤ گے 100% آپ ہو جاؤ گے, مگر سوچوں کا کیا فرق. ان میں سے ایک کہتا ہے سر جی اگر آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو کام ایسے ہوتا نہیں ہے, آپ کو ایک رکا دے دیں ہماری زندگی بن جائے گی. دوسرے نے میری بات مان لی, ایک نے نہیں مانی. ان کی سوچوں سے ان کے بیہیویئرز میں فرق پڑا. مہینہ گزر گیا تو انٹرویو ہو گئے ان کے, تو میں نے کہا کہ انہیں بلا کے پوچھتا ہوں کہ ہاں بھی وہ انٹرویو کا کیا بنا. میں نے دونوں کو چائے پہ بلایا. جو لڑکا مجھ سے سفارشی رکا مانگ رہا تھا اس کا کام نہیں ہوا, اور جو وہ پیچھے رہ گیا. جب میں نے انٹرویو کیا تو پتا چلا کہ اس کے ذہن میں انٹرویو دیتے ہوئے جاتے ہوئے بھی یہی تھا کہ سفارش سے کام ہوتا ہے, پہلے سلیکشن ہو گئی ہوگی, یہ تو ابھی خانہ پوری ہو رہی ہے. یس, وہ اپنے مکمل یقین کے ساتھ انٹرویو ہی نہیں دے سکا. اس کے دماغ میں جو چیز بیٹھی ہوئی تھی اس نے اس کے بیہیویئر میں ریفلیکشن دے دیا اور وہ سلیکٹ نہیں ہوا. دوسرے کو میں نے یہ یقین دلایا تھا کہ یو کین ڈو اٹ, یو آر اوور کوالیفائڈ. وہ اتنے یقین کے ساتھ گیا, اس سے نے امپریس کیا اور وہ سلیکٹ ہو گیا. تو رویوں کو بھی سوچیں متاثر کرتی ہیں. سوچوں کے اکارڈنگ اپنے رویوں کو ہمیں سوچ وہ بیج ہے جس کی فصل ہم نے کاٹنی ہے. اچھا سر, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اچھی کتابیں پڑھو, موٹیویشنل کتابیں پڑھو تاکہ آپ موٹیویٹ ہو. تو کس حد تک صرف کتابوں پہ یہ چیزیں ریلائی کرتی ہیں, یا آپ بحیثیت موٹیویشنل اسپیکر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کون سی انسپریشنل ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں؟ دیکھیں کتابیں بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اس کے ساتھ استاد کا ہونا, ادارے کا ہونا, خاص انوائرمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. بازار میں, مارکیٹ میں میڈیکل کی بے شمار بکس موجود ہیں, انجینئرنگ کی بکس موجود ہیں, ہر ٹاپک پہ بکس موجود ہیں. تو ان سب کی ہوتے ہیں پھر یونیورسٹیز اور کالجز کیوں ہیں؟ کتابیں لے لیں اور پڑھ لیں. ہاں, اس کا استاد کیوں ہے, کتابیں پڑھ لیں. تو کتابیں امپورٹنٹ ہیں, مگر ان کے ساتھ راہبر کا, رہنما کا, مرشد کا, استاد کا ہونا اشد ضروری ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ در حقیقت کہا کیا گیا ہے, اس سے آپ نے اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کرنا ہے. یہ بات جنرل پرنسپل کے طور پہ بتائی گئی ہے, شاید یہ ذوالفقار شاہ کے لیے اور ہو, عارف صدیقی کے لیے اور ہو اس کی اپلیکیشن. تو اس لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, موٹیویشن کیسے دی جاتی ہے؟ تو موٹیویشن دینے کے لیے سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں مختلف طرح کی کیپیسٹیز رکھی ہیں, مختلف فطرت ہے, مختلف مزاج ہیں. سب سے پہلے آپ کو دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے کہ اس آدمی سے میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاٹ بٹنس. اس آدمی کا ہاٹ بٹن کون سا ہے, میں کون سا بٹن دباؤں تو اس کے اندر سپارک پیدا ہو, اس میں آگ لگ جائے, اس کے اندر سے ایک آگ نکلے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. تو موٹیویٹ کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ وہ بٹن آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر بٹن ڈھونڈ لیا تو پھر کام آسان ہو گیا آپ کے لیے, دبانے میں ٹائم نہیں لگا, بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لگے گا. اچھا سر, ہمارے جو نوجوان ہیں آج کل کے, وہ کافی پرسنل گرومنگ اور پرسنل ڈیولپمنٹ جیسے کورسز کے بارے میں ان کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے, انٹرنیٹ پر بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی پرسنل گرومنگ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, یا پھر کامیابی کے وہ کون سے اصول ہیں, کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لینے چاہیے جن سے وہ اپنے آپ کو سکسیزفل فیل کرے گا؟ دیکھیں, ایک سمپل سا اصول ہے کہ مارکیٹ آپ کو آپ کی کیپیسٹی کے مطابق پیمنٹ کرتی ہے. پیمنٹ صرف پیسے نہیں ہوتے, ریسپیکٹ بھی اس میں آتی ہے, اس میں فائنینشیل بینیفٹس بھی آتے ہیں, اس میں اتھارٹی بھی آتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ دا پیپل ہو لرن مور دے ارن مور. تو آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے, جتنا زیادہ آپ کے پاس وسیع نالج ہوگا, سوسائٹی سے آپ اتنا زیادہ ریٹرن لے سکیں گے. دس از نمبر 1. اب ہوتا یہ ہے کہ ایسے بے شمار اسٹوڈنٹس تھے میرے, کلاس فیلوز تھے میرے, جن کی وجہ سے مجھے گھر میں ڈانٹ ڈپٹ بہت ہوتی تھی, مجھے کبھی کبھی پٹائی بھی ہوتی تھی. اسٹوڈنٹس کی وجہ سے؟ ہاں, میرے کلاس فیلوز کی وجہ سے. اچھا, کلاس فیلوز کی وجہ سے, کیونکہ ان کے نمبر مجھ سے زیادہ ہوتے تھے. میرے فادر جو تھے, یہ بڑا المیہ ہے گھر والوں کو, فلاں دوست کے نمبر تمہارے سے زیادہ آ گئے, تم نے کیوں نہیں لیے؟ اور پھر میرے فادر تو پروفیسر تھے کالج کے, تو انہوں نے کہنا کہ فلانے کے ابا جان جو ہے وہ ریڈی لگاتا ہے, فلانا فروٹ بیچتا ہے, اور تم پروفیسر کے بیٹے, تمہارے اتنے نمبر ہیں, اس کی اتنے نمبر ہیں. مجھے رسالے پڑھنے کا شوق تھا, مجھے دوسری کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. مجھے یاد ہے میں نے میٹرک میں ایک دفعہ میں داس کیپیٹال کا مارکس کی کتاب لے آیا, جو میٹرک میں مجھے سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ کیا ہے. میں نے کہا لیکن پڑھنی ہے, میں نے پڑھنی شروع کر دی وہ بھی. تو مجھے ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم کورس کی کتابیں نہیں پڑھتے, دوسری کتابیں پڑھتے ہو زیادہ. خیر, لیکن میں لگا رہا, رضائی میں چھپ کے ٹارچ لے کے کتابیں پڑھتا تھا. بغیر سلیبس کی کتابیں تھیں نا, جو وہ رات کو رضائی لے کے, ہاں, وہ میں نے ٹارچ رکھی ہوئی تھی ایک ساتھ, وہ رضائی میں نا کتاب کے اوپر ٹارچ کے ساتھ پڑھتا ہوتا تھا میں. خیر, اس کے بعد یہ ہوا کہ اب یہ صورتحال ہے کہ اب جب میں اپنے شہر سے کہیں آنے کے لیے نکلتا ہوں, جس طرح آج میں اکواڑے سے آپ کے پاس آنے کے لیے آیا ہوں, تو میں ہمیشہ جو میجر سٹاپس ہیں نا اکواڑے کے بس سٹاپس میں, ان کے سامنے سے گزرتا ہوں اور وہاں رکتا ہوں کہ شاید کوئی بوڑھا, کوئی کپل جو کہ واقف مل جائے تو میں ساتھ بٹھا کے اسے لے آؤں, کیونکہ گاڑی میں گنجائش تو زیادہ ہے. تو اکثر اوقات مجھے اپنے ان کلاس فیلوز میں سے کوئی نہ کوئی وہاں کھڑا ہوا ملتا ہے جس کے نمبر بہت زیادہ تھے.
اس میں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل اور مہربانی ہوگی. انہیں میں ساتھ بٹھاتا ہوں, جہاں تک جانا ہے چھوڑتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں, پھر انالیسس کرتا ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے نمبر تو مجھ سے زیادہ تھے, مگر مارکیٹ نے انہیں وہ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ تھا جو اس وقت پاکستان میں لاکھوں لوگوں کے پاس ہے. میرے پاس وہ ہے جو پاکستان میں درجن سے زیادہ لوگوں کے پاس, 10 12 20 لوگوں کے پاس, دیٹس اٹ. اب میرا کمپٹیشن ہے 20 لوگوں کے ساتھ. اس کا کمپٹیشن نا آپ نے اوپر والی پوزیشن سیکیور کر لی. یس, ان کا کمپٹیشن ہے 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ. مطلب آپ نے گریجویشن اگر کی ہے تو پاکستان میں کتنے لوگ گریجویشن کر رہے ہیں؟ سبھی تقریباً, ایک بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہیں, لاکھوں میں ہے. بالکل. اچھا, اب ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. آپ نے ماسٹرز کیا تو کتنے لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, اب مارکیٹ میں اب گئے اور 1000 لوگوں نے سی وی دی, سب نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. اب میں کسے رکھوں گا؟ سب نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. صرف نمبرز پیرامیٹر نہیں ہے. اب میں سی وی میں دیکھوں گا کہ اس بندے نے اس ماسٹرز کے علاوہ کیا 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 ہوا ہے, اپنی کیپیسٹی کو کیسے ڈیولپ کیا ہے, اس کے پاس اس سے زیادہ کیا ہے. جو آپ کے پاس ہے اور جو میرے پاس ہے, اس میں فرق کیا ہے. وہ فرق جو ہے وہ نتائج میں فرق ڈالتا ہے. تو کیپیسٹی بلڈنگ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی شخصیت کو بہتر کرنا ہے, مگر لوگوں سے بھی اپنے آپ میں اتنا امتیاز پیدا کریں کہ آپ کے پاس وہ چیزیں ہوں جو عام لوگوں کے پاس نہ ہوں, تب آپ کامیاب ہو سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یہ کیا چیز ہے اور اس سے معاشرے میں کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہم اسے عام زبان میں NLP کہتے ہیں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اسے اگر میں باڈی لینگویج سے ایکسپلین کروں تو زیادہ آسان ہے. ہاؤ لنگوسٹکس, زبانیات, لسانیات, آپ کے الفاظ, ہاؤ لنگوسٹکس پروگرام ہیومن برین. اگلا فکرہ, فار سکسیس اینڈ فیلئر. بالکل. اب بچوں کو ہم کہہ رہے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے, دیکھ لو, لکھوا لو مجھ سے. ماں باپ بھی بتاتے ہوتے ہیں, کئی دفعہ اساتذہ بھی کہتے ہوتے ہیں, ہو ہی نکمے تم. بالکل ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں. یہ الفاظ آپ کی پروگرامنگ کر رہے ہیں. میرا باپ تو جھوٹ نہیں نا بول سکتا. میرے باپ نے کہا کہ تم نکمے ہو, تو میں تو اپنے باپ کو جھوٹا ثابت نہیں کروں گا. اور یہ مسلسل جو ایک بات آپ کو بار بار بتائی جا رہی ہوتی ہے نا, آپ کے ذہن میں نقش چھوڑ دیتی ہے, نقش ہو جاتی ہے وہ بات بھی. تو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہاؤ لنگوسٹکس پروگرام ہیومن برین. اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں, اس کے ذریعے رویوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے, سوچوں کو بدلا جا سکتا ہے, لوگوں کو ترغیب دی جا سکتی ہے, لوگوں کے جو بند دریچے دماغ کے انہیں کھولا جا سکتا ہے. بیسیکلی یوں سمجھ لیں کہ NLP از دا مینول آف ہیومن برین. جب آپ نے موبائل فون لیا تھا, ایک مینول ملا تھا کہ کس سے کیسے کیا کرنا ہے. بدقسمتی سے جب میں اور آپ پیدا ہوئے تو ہمیں ساتھ یہ مینول نہیں ملا کہ ہاؤ ٹو یوز یور برین. ہمیں یہ مینول ملا کہ ہاؤ ٹو لیو یور لائف, دیٹ از قرآن پاک. مگر ہاؤ ٹو یوز یور برین یہ مینول نہیں ملا. ہم نے ٹھوکریں کھا کے, تجربے کھا کے سیکھنا ہے. تو NLP بیسیکلی کسی حد تک اس کمی کو پورا کرتا ہے کہ دس از دا مینول آف ہیومن برین. اسے جاننا, اپنے اور لوگوں کے دماغ سے بہتر کام لینا, انہیں اپنے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنا, موٹیویٹ کرنا, برے کاموں سے روکنا, اس کے لیے ایکسیپشنل گڈ ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں کافی افیکٹو چیز, افیکٹو پروگرامنگ یہ معلوم ہوتی ہے. تو آج ہمارے جدید ادارے جو ہیں, ہماری جدید ڈگریز جیسے سائیکالوجی کی ڈگری ہے اور باقی ہماری یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, تو ان میں اس طرح کی ٹیکنیکس کیوں نہیں لوگوں کو پڑھائی جا رہی کہ وہ اس میں بہتر اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں؟ سچ بتا دوں, سچی بتا دیں. سچ یہ ہے کہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ پھر اساتذہ کو پڑھنا پڑے گا. یہ کتاب ہے مثال کے طور پہ سلیبس کی, سپوز یہ سلیبس کی کتاب ہے تو یہ 10 سال پرانی لکھی ہوئی ہے اور ٹیچر 10 سال سے ایک ہی کتاب پڑھا رہا ہے. جب جدید کتاب آئے گی, اگر نئی کتاب آئے گی تو پہلے ٹیچر کو سیکھنا پڑے گا. میں ایک MBA کی کلاس میں لیکچر دینے کے لیے گیا تو میں نے ان کا جب سلیبس دیکھا تو ان میں سے ایک کتاب جو تھی وہ آلموسٹ 17 سال پرانی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آج کا بزنس اور 17 سال پرانا بزنس سیم ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا اس کتاب کی ورتھ کیا ہے آج؟ جیسے کہ ہمارے حالات چینج ہو رہے ہیں, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, مارکیٹ چینج ہو رہی ہے, ڈیمانڈز لوگوں کی چینج ہو رہی ہیں, سب کچھ چینج ہو گیا نا. چینج ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی تو چینج ہونا اب آپ ڈیکڈز پرانی, اب آج آپ فرائڈ کی تھیوری پڑھا رہے ہیں جو کتنی پرانی ہے اور آج کے دور کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ بنیادی چیزیں ہوں گی جو آج بھی کارآمد ہوں گی, مگر بے شمار چیزیں اب بدل چکی ہیں. تو یہ چیزیں یونیورسٹیز میں اس لیے نہیں آ رہی کہ وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو نئی چیزوں کو یہ سوچ کے اس ڈر سے نہیں لے کے آتے کہ یہ ہمیں نہیں آتی. چلو ڈاکٹر صاحب اب پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں اور آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی. میں نے خود اس چیز کو بڑا ایکسپیرینس کیا ہے جب میں اپنے ٹائم زندگی میں ایک فیز ایسا ہے جب میں موٹیویشنل اسپیکرس کو سننا شروع کر دیا, ویڈیوز بھی دیکھتی تھی, لیکن اس کے بعد کچھ ٹائم بعد میں نے یہ انالیسس کیا کہ یہ ایک وقتی فیلنگ ہوتی ہے. آپ نے ایک ویڈیو دیکھی, آپ نے ایک شخص کی باتیں سنی, آپ کافی دیر تک اس کے زیر اثر رہے, آپ کے اندر پازیٹیوٹی چلتی رہی, آپ کی انرجی ڈیولپ ہو گئی, لیکن جیسے ہی اس کا اثر کم ہوا, ٹائم سپین گزرا,
آپ پھر وہی نیگیٹو سوچوں میں آ گئے, پھر وہی نیگیٹو انرجی آپ پہ طاری ہو گئی. تو یہ کس وجہ سے ہوتا تھا اور کس طرح ہم لانگ رن میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس طرح یہی سوال مجھ سے کئی سیمینارز میں پوچھا جاتا ہے. میں وہاں لوگوں سے عام طور پہ جو سوال پوچھتا ہے نا, اس میں کھڑا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑا ہوتا ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے آخری مرتبہ دانت صاف کب کیے تھے؟ وہ کہتا ہے جی صبح کیے تھے. میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کب کیے تھے؟ وہ کہتا ہے کل کیے تھے. اس سے پہلے کب کیے تھے؟ پرسوں کیے تھے. تو میں کہتا ہوں یار جب کل کیے تھے تو آج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کل کر لیے تھے کافی تھے. تو وہ کہتا ہے جی وہ تو کل کے لیے تھے. اچھا آپ نے کھانا کب کھایا تھا؟ جی صبح کھایا تھا. اس سے پہلے کب کھایا تھا؟ کل کھایا تھا. تو پھر آج کیوں کھایا؟ سر وہ تو کل کے لیے تھا. اور یہ اب کی ضرورت ہے. سیم گوز ود موٹیویشن. جس طرح آپ کی باڈی کو فوڈ کی ضرورت ہے, روزانہ ضرورت ہے, اسی طرح آپ کے دماغ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے روزانہ کی بنیاد پر. جب آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں, آپ پھر بھی 5-7 دن 10 دن 15 دن نکال جائیں گی آسانی سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 21-22 دن نکال دیں گی, لیکن وہ میری صحت کے ساتھ ہے, آپ کی صحت سے 21-22 دن بھی مشکل لگتا ہے. تو اچھا نڈال ہو گزار دے گا ٹائم. جب آپ دماغ کو فوڈ نہیں دیتے تو نیگیٹو سوچیں حملہ ور ہوتی ہیں. پھر بھی آپ 2-4 دن, ہفتہ, 10 دن, 15 دن نکال دیتے ہیں, مگر اس کے بعد وہ سوسائٹی, سوچیں, اخبار, ٹی وی جو آپ پر وہ جنک ڈال رہا ہوتا ہے وہ اثر انداز ہونے لگ جاتا ہے. یس, تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ مسلسل اپنے آپ کو ایسے سٹف کے ساتھ, خواہ وہ کتابوں کی شکل میں ہو, خواہ وہ افراد کی شکل میں ہو, خواہ وہ موویز کی شکل میں ہو, خواہ وہ دوستوں کی شکل میں ہو, یس, آپ کو ڈیلی موٹیویشن چاہیے جیسا ڈیلی فوڈ چاہیے. اور جتنا موٹیویٹ کریں گے اتنا وہ آپ کا لیول بھی انکریز ہوتا ہے. یس ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی. دیکھیں کہ جب یہ لوگ جہاد کے لیے بھی نکلتے تھے صحابہ کرام تو رجس پڑھتے تھے, میں یہ ہوں, خود کو موٹیویٹ کرتے تھے. تو یہ آپ کو بھی کرنا ہے, مجھے بھی کرنا ہے, اور آپ سب ناظرین کو بھی کرنا ہے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا, ہمارے تمام سوالات کے جواب دینے کا. امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سارے سوالات ہوں گے جن کے جواب